اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری اینڈ سٹوری۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں قبالہ جادو کا تیسرا حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ حصہ ضرور پسند آئے گا، تو بنا دیر کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ 1128 عیسوی میں ان بچے کچے یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپل رکھا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد بظاہر عیسائی مسافروں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، یعنی بظاہر یہ ایک سیکیورٹی کمپنی بنائی گئی تھی، مگر در حقیقت ان کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا، جن کے یہ لوگ کبھی طالب علم رہے تھے، اور یہ نہایت شاطرانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ 1860 عیسوی میں برطانیہ کے 2 انجینئرز نے حرم شریف کے نیچے کھدائی کی تاکہ کچھ سروے کر سکے، تو وہاں انہیں سرنگوں کا ایک جال نظر آیا جو ان نائٹ ٹیمپلز نے کھودی تھی تاکہ ہیکل کے کھنڈرات سے وہ نایاب جادوئی کتابیں ڈھونڈ سکے۔ وہ یہ نایاب اور جادوئی اثرات والی کتابیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی، جن میں کالے جادو اور پر اسرار رسومات کا تمام علم تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلز کا مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی شامل ہوتے رہے اور خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کر کے دنیا پہ حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے، مگر صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمران کے ہوتے ہوئے ان کے یہ ناپاک عزائم کامیاب نہ ہو سکے۔ عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مذہبی دشمن ہیں، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے ہی سولی پر لٹکایا تھا۔ چنانچہ جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلز کا یہودی ہونے کا پتہ چلا تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، تو مجبور ہو کر یہ نائٹ ٹیمپلز بنی اسرائیل یعنی یہودی اسکاٹ میں ہجرت کر گئے، اور پھر رفتہ رفتہ وہاں سے اپنا نشر و رسوخ پورے برطانیہ تک پھیلا دیا۔ یہاں اسکاٹ لینڈ میں ان نائٹ ٹیمپلز کے یہودیوں نے لوگوں کو طاقت اور دولت کے سہانے خواب دکھانے شروع کر دیے، کیونکہ وہ لوگوں پر حکمرانی کرنے اور لوگوں کی نفسیات سے کھیلنے کے تمام تر حربے جان چکے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ لوگ دولت اور ان کی سوچ کا شکار ہو کر ان میں شامل ہوتے گئے، کیونکہ انسان فطری طور پر دولت اور طاقت ہی چاہتا ہے، اور یوں یہ تنظیم تیزی سے پھیلنے لگی، یہاں تک کہ اسے 1128 میں مذہبی تنظیم تسلیم کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں ان نائٹ ٹیمپلز نامی تنظیم کو تمام یورپی قوانین سے استثناء حاصل ہو گئی، اور یہی چیز ان کے طاقت میں اضافے کا باعث بنی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت جلد ہی یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیدادیں، قلعوں، جاگیروں اور دنیا بھر کے وسائل پر قبضہ کرنے لگے۔ یہ تنظیم دنیا بھر کے تربیت یافتہ اور تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہو گئی۔ اس تنظیم کا سربراہ گرانڈ ماسٹر کہلاتا ہے اور ان کے نائبین ماسٹر کہلاتے ہیں۔ گرانڈ ماسٹر کا حکم ان کے لیے خدا کا درجہ رکھتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ بیرون ممالک سفر کرنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ راستے میں ڈاکوؤں کو خدشہ رہتا تھا۔ ان نائٹ ٹیمپلز نے تھوڑی سی فیس کے بدلے لوگوں کی نقدی اور رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا شروع کر دیا اور سود لینا شروع کر دیا۔ اسی سسٹم کے ذریعے آگے چل کر بینک کا نظام متعارف کروایا گیا۔ بعد میں یہودی نائٹ ٹیمپلز یورپ میں پہلے سے موجود ایک تنظیم میسن گلڈز میں شامل ہو گئے اور یہاں قبالہ جادو کے رسومات اور علامات متعارف کروانا شروع کر دیے۔ کچھ عرصہ بعد ان نائٹ ٹیمپلز یہودیوں نے میسن گلڈز کے ہی اراکین میں سے اپنے ہم خیالوں کے ساتھ مل کر اپنا نام بدل کر فری میسن رکھ لیا، اور یوں فری میسن نامی تنظیم وجود میں آئی، جس کا مقصد پوری دنیا میں آزاد خیالی اور دین سے بیزارگی کو فروغ دینا تھا۔ انسان کے اندر جنس پرستی اور مادی خیالات کو پروان چڑھانا تھا۔ شروع میں نائٹ ٹیمپلز نے تجارتی قافلوں کی سیکیورٹی کا کام شروع کیا، اور معمولی سی اجرت پر وہ تجارتی قافلوں کی رقم بحفاظت ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچاتے تھے۔
پھر آہستہ آہستہ دنیا کا پہلا بینک وجود میں آیا۔ ناظرین، سونے چاندی کے سکے ختم کر کے کاغذی نوٹ کیسے وجود میں آئے اور اب ان کاغذی نوٹوں کو ختم کر کے معاذ نمبر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا تیسرا حصہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اب مجھے رانے بار اور اسٹوری کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔